بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی کتب کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ ہندوستان کی سرزمین کے جنوبی جزیرے سری لنکا پر اتارے گئے، جبکہ اماں ہوا سرزمین عرب پر اتاری گئیں، اور پھر ان دونوں کی ملاقات مقام جدہ میں ہوئی۔ اس حساب سے سرزمین عرب اور ہندوستان کے تعلقات نہایت قدیمی ہیں۔ ظہور اسلام سے بہت پہلے سے ہندوستان کے پھلوں، خوشبوؤں اور مثالوں کی مانگ مصر سے لے کر یورپ تک تھی۔ عرب کے تاجر یہ مال بحری جہازوں کے ذریعے جنوبی ہند کی بندرگاہوں سے یمن تک لے جاتے تھے، جہاں سے یہ اشیاء خشکی کے راستے شام کی بندرگاہوں تک لے جائی جاتی۔ وہاں سے یہ سارا سامان پھر سے بحری جہازوں پر لاد کر مصر اور یورپ تک لے جایا جاتا۔ زمانہ قدیم میں تو اس تجارت میں ہندوستانی تاجر بھی پیش تھے، مگر آہستہ آہستہ عقل پر ہندو مت غالب آنے لگا۔ ہندو مت میں کئی فرقے بن جانے کی وجہ سے ہندو مت کی دائمی مذہبی رواداری کو خیر آباد کہہ کر دین کو سخت سے سختر بنایا جانے لگا۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ذات کی ناپاکی کے ڈر سے سمندری سفر مذہبی طور پر حرام قرار پایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب تاجروں کی مزید چاندی ہو گئی اور بحر ہند کی تجارت پر ان کا راج ہو گیا۔ تجارت پھلتی پھولتی گئی تو آہستہ آہستہ بہت سے عرب تاجروں نے جنوبی ہندوستان کی ساحلی بستیوں میں گھر بسا لیے اور مقامی عورتوں سے شادیاں رچا لیں۔ چونکہ جنوبی ہند کی بہت سی ریاستیں جن میں مدراس سر فہرست تھی کی خوشحالی کی ضامن عرب بحری تاجروں کی تجارت تھی، لہٰذا ہندو راجا نہ صرف عرب تاجروں کو اپنی سرزمین پر گھر بسانے کے لیے خوش آمدید کہتے تھے، بلکہ ہر طرح سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ یہی عرب تاجر ظہور اسلام کے بعد جنوبی ہند سے ملائیشیا اور انڈونیشیا تجارت کرنے گئے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پرامن طور پر مسلمان ہوتے گئے۔ سرزمین ایران عرب فوجوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 651 عیسوی میں ہی فتح کر لی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عرب فوج دریائے سندھ کے کنارے تک جا پہنچی، مگر خلیفہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس فوج کے سپہ سالار نے سندھ کے بارے میں خلیفہ کو لکھا تھا کہ یہاں پانی کی قلت ہے، پھل خراب اور ڈاکو خونخوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی فوج بھیجی گئی تو اس کا قتل عام ہو جائے گا، اور اگر زیادہ فوج بھیجی گئی تو بھوکی مر جائے گی۔ اموی خلیفہ اول ولید کا دور وہ دور تھا جس میں اسلامی سلطنت نے ہر طرف پھیلاؤ کیا۔ مغرب کی طرف اسپین اور افریقہ میں موسیٰ بن نصیر، مشرق میں قتیبہ اور جنوب میں حجاج بن یوسف نے فتوحات کی۔ حجاج بن یوسف، جس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے تھے، 18 سال تک عراق، ایران اور مشرقی صوبوں کا گورنر رہا۔ محمد بن قاسم سے پہلے عربوں نے کئی مرتبہ سندھ اور بلوچستان پر حملہ کیا اور ہمیشہ سندھی اور بلوچی فوجوں سے شکست فاش کھائی۔ ایک مرتبہ جب عرب فوج فاتح بھی ہوئی تو سندھ پر حکومت قائم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ البتہ مکران کے ساحل پر عرب گورنر ضرور مقرر کر دیا گیا۔ عربوں کی ایرانی فتوحات کے دوران ہمسایہ ریاست سندھ کے راجا نے عربوں کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے اپنی فوجیں ایرانی بادشاہ کو بھجوائی تھیں۔ تب سے ہی عرب سندھ کے راجا سے ناراض تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ چند عرب باغی بھاگ کر سندھ کے راجا داہر کی پناہ میں آ گئے، جو حجاج کی درخواست کے باوجود راجا داہر نے اس کے حوالے نہ کیے، لہذا حجاج راجہ داہر پر بری طرح برہم تھا۔ 710 کے آس پاس عرب تاجروں کے جہاز
श्रीलंका से कुछ सामान बशमूल शाह सरंदीब की तरफ से खलीफा और हुज्जाज के लिए तहाइफ और अरब ताजरों के ख़ानदान लेकर हुज्जाज जा रहे थे कि सिंध के साहिली शहर दीबल के नज़दीक बहरी कज़ाकों ने उसे लूट लिया। बहरे हिंद में अरब ताजरों का लूटने वाला ये पहला बहरी काफिला ना था, बल्कि इस इलाके में बहरी कज़ाकों के हमले मामूल बनते जा रहे थे, जिससे अरबों की हिंदुस्तान से तिजारत खतरे में पड़ती जा रही थी। लिहाजा सिंध से मुल्हिका उमवी सूबे के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के हिंदू राजा दाहर को खत लिखा कि वो बहरी कज़ाकों को सजा दे और जहाज़ों का मालो मता और कैदी वागुजार करवाए। राजा दाहर ने जवाब दिया कि वो ये काम करने से कासिर है क्योंकि बहरी कज़ाक उसकी दस्तरस से बाहर हैं। गज़बनाक होकर हुज्जाज ने 2 फ़ौजें सिंध पर हमले के लिए भेजी, मगर दोनों ने ही सिंधी फ़ौज से शिकस्त खाकर नामुराद वापस लौटना मुनासिब समझा। तब हुज्जाज ने शाम में मुकीम उमवी खलीफा अल वलीद अव्वल से बाकायदा इजाज़त लेकर एक बड़ी फ़ौज तैयार की। ये फ़ौज हुज्जाज ने अपने चचाजाद भाई और दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की कमान में दी, जो उस वक्त बलूचिस्तान से मुल्हिका ईरान के इलाके शिराज का गवर्नर था। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये एक पूरी सीरीज़ है हमारी, जिसके अंदर आपको उमवी खलीफा अल वलीद अव्वल से लेकर 2020 तक इमरान खान की हुकूमत तक तफसीली पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में आगाह किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।